اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح چینل کی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک اور دردناک خبر آ رہی ہے افغانستان کے راجدھانی کابل سے۔ جی ہاں، کابل میں ایک مسجد میں نماز کے دوران دھماکہ ہوا، 30 لوگوں کے جاں بحق ہونے، شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ افغانستان کے راجدھانی دارالحکومت کابل کے مضافاتی علاقے خیر خانہ میں بدھ کی شام ایک مسجد میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک 50 لوگ زخمی اور 30 لوگ شہید بتائے جا رہے ہیں۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب مسجد میں نماز ادا کی جا رہی تھی۔ طالبان کے ایک سیکورٹی اہلکار نے کہا کہ دھماکے کا نشانہ مشہور مذہبی اسکالر مولوی امیر محمد کابلی تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ اپنے طالب علموں کے ساتھ ہلاک ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس AP کے مطابق صدیقیہ مسجد میں ہونے والے حملے کے زخمیوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ امارات اسلامی افغانستان کابل کی مسجد میں بم دھماکے کی مذمت کرتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس طرح کے جرائم میں ملوث اور عام افراد کے قتل کے مجرمان کو جلد پکڑ کر سزا دی جائے گی۔ خیر، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مرنے والے مسلمان ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو مارنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے، اور اسلام تو کسی بھی حال میں ایسی اجازت نہیں دیتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا سے گھٹیا، نیچ سے نیچ مسلمان بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے گھر میں وہ بم پھوڑے اور نماز کے دوران وہ بم پھوڑے۔ تو اب یہ جو بم پھوڑنے والے ہیں یہ کسی بھی طریقے سے یوں سمجھیے کہ اہل ایمان نہیں ہو سکتے، نام ان کا مسلمانوں جیسا ہو سکتا ہے لیکن یہ جہنمی ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر ایسی ہی بلاسٹ کی اور ہلاکتوں کی اور بمباری کی پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے خارکیو سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ یوکرین اور رشیا کے جو جنگ ہے اس نے ہزاروں بے قصوروں کی جانیں لی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جنگ پرابلمس کا، مسائل کا، لڑائی جھگڑا حل ہی نہیں ہے، مگر کیا کریں، اس وقت دنیا کے بڑے آتنکیوں پر، دماغوں پر خون سوار ہے۔
اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ خارکیف میں روس نے بمباری کی اور روسی بمباری کے نتیجے میں تقریباً 6 لوگ ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں اور 16 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ 3 افراد پہلے ہوئے تھے اور اس کے بعد میں اب 6 کی رپورٹ آ رہی ہے۔ اس معاملے کو لے کر مقامی حکام نے بتایا کہ یہ معاملہ بدھ کے روز یوکرین کا جو شہر ہے خارکیف، اس میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ رشیا نے بمباری کی اور رشیا کی بمباری میں 6 لوگوں کے ہلاک ہونے اور 16 دیگر زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں برسوں سے روہنگیا میانمار کے مظلوم مسلمان کیمپوں میں پڑے ہیں، اور میانمار میں کیا ہوا تھا وہ سارے حالات آپ کو میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ میانمار کی وہ ظالمہ، وہ قاتلہ بھی ابھی اللہ کا عذاب اس پر آیا ہوا ہے، جس کے زمانے میں اہل ایمان کو مارا گیا، کاٹا گیا، جلایا گیا، زندہ دفنایا گیا، پیٹرول ڈال کر زندہ آگ لگائی گئی۔ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو وہ ظالمہ، وہ قاتلہ بھی فی الحال اس وقت یوں سمجھیے کہ قید ہی میں ہے۔ اللہ نے کہیں نہ کہیں اس کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے، ابھی تو پہنچنا باقی ہے، مگر وہ مسلمان جو میانمار سے روہنگیا سے اپنی جان بچا کر کسی طریقے سے بنگلہ دیش وغیرہ پہنچے تھے، دوسرے ملکوں میں پہنچے تھے، آج بھی وہ بنگلہ دیش میں ہزاروں کی تعداد میں کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہی کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سفیر سے شیخ حسینہ واجد یعنی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے بات چیت کی اور یہ کہا کہ روہنگیا مہاجرین کو واپس میانمار جانا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے اقوام متحدہ کے سفیر برائے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق سے کہی، جو آج کل بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ UNO کی یہ عہدے دار اتوار کو ڈھاکہ پہنچی یعنی بنگلہ دیش، اور میانمار کی بارڈر کے قریب واقع ضلع میں موجود جو روہنگیا مہاجرین خیموں میں ہیں وہاں کا انہوں نے دورہ بھی کیا۔ وزیر اعظم بنگلہ دیش حسینہ واجد نے کہا کہ روہنگیا افراد میانمار کے شہری ہیں اور انہیں واپس میانمار بلایا جانا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ روہنگیا مسلمانوں کو میانمار میں امتیازی سلوک کا، دشمنی کا، تعصب کا، نفرتوں کا سامنا ہے، انہیں شہریت نہیں دی جاتی اور بنیادی حقوق سے بھی ان کو محروم رکھا گیا ہے۔ اور اگست 2017 میں تقریباً 7 لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش پہنچے تھے جب میانمار کی فوج نے ان کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا تھا۔ ناظرین، اس وقت بڑی دردناک خبر الجزائر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، الجزائر کی 2 اسٹیٹس میں آگ لگنے کا خوفناک حادثہ پیش آیا ہے اور یہ آگ اتنی خطرناک کہ 26 لوگوں کے مرنے کی، ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ الجزائر کے وزیر داخلہ نے بتایا کہ ملک کی 2 ریاستیں طارف اور سطیف میں خوفناک آگ کے نتیجے میں 26 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ سرکاری ٹی وی پر نشر ایک بیان میں آگ سے متاثرین کے اہل خانہ سے انہوں نے تعزیت کی۔ انہوں نے بتایا کہ طارف میں 24 افراد ہلاک ہوئے جبکہ سطیف میں 2 لوگ مارے گئے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہری ڈیفنس کے 700 سے زیادہ کارکن اور درجنوں ٹرک آگ بجھانے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ کچھ شہری اپنی املاک کو بچانے کے لیے آگ کا خطرہ مول لے رہے ہیں اور شہریوں سے مطالبہ کیا کہ آگ سے خطرے والے مقامات کو خالی کرنے کے لیے حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ زیادہ درجہ حرارت اور ہوائی ریسکیو آپریشن میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ آئیے نظر، آخری بڑی خبر آ رہی ہے، میں اسے اچھی کہوں یا افسوسناک کہوں، آپ خود کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ یہ خبر کیسی ہے۔ خبر ایسی ہے کہ اسرائیل اور ترکی، رجب طیب اردگان جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور مسلمان انہیں اپنا رہنما، اپنے لیڈر کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، تو ان کا ملک یعنی رجب طیب اردگان، ترکی اور اسرائیل جو ظالم اور قاتل کہلاتے ہیں اور ان کے آتنکواد کو، درندگی کو سب جانتے ہیں، تو اب ترکی اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ اب دونوں کے درمیان سفارتی تعلقات مکمل بحال ہو گئے ہیں۔
کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے اس سفارتی پیش رفت کو علاقائی استحکام کے لیے ایک اہم اثاثہ اور اسرائیل کے شہریوں کے لیے انتہائی اہم اقتصادی خبر قرار دیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بحیرہ روم کے ممالک اسرائیل اور ترکیہ نے برسوں کشیدہ تعلقات کے بعد اب مکمل سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے، جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔